بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو آپ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کیوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا، جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئی تو کہا، آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور انہیں بلا لائیں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر میرے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ ارشاد فرمایا، ایک حرفہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا، چنانچہ 9 کی 9 بیویوں ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہم السلام کے ہاں پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ اپنے زوج کے لیے بھی پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے بھی پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی پلیٹ بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی اور وہ اس طرح سے بھری تھی تو اللہ تعالیٰ نے جتنا کھانا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ۔ مجاہد کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا تو مدینہ منورہ کے محلقات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر کے رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس میں چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر آبلے آ گئے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھایا۔ محمد بن کعب کرزی کہتے ہیں، مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھانک لیا تو اس نے کہا، اے دیہاتی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم مزدوری کرو گے ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور؟ تو میں نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھول کر میں اندر آؤں؟ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا۔ جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میری دونوں کپ بھر گئے تو ڈھول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہے۔ تو میں نے کھا کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسامہ اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ بچے جو ہوئے تو حضرت جعفر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ سب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम से इजाजत तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहर निकल कर देखो ये कौन लोग हैं, यानी इतला दी कि ये हजरत जाफिर अली और जैद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको इजाजत दे दो। तो वो दाखिल होकर कहने लगे, आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। कहने लगे, हम मर्दों में से पूछ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ए जाफिर, तुम और मैं हम शक्ल हैं और तेरे इखलाक मेरे इखलाक जैसे, और तुम मुझसे और मैं तुमसे, और तुम मेरा हम नसब। और ए अली, तुम जो हो तुम मेरे दामाद और मेरे बच्चों के बाप हो, और मैं तुमसे और तुम मुझसे। और ए जैद, तुम जो हो तुम मेरे मौला यानी आजाद किया हुआ, और तुम मुझसे और तेरा ताल्लुक मुझसे। और लोगों में से मुझे महबूब है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर दाखिल हुए तो आप दोनों हंस रहे थे। जब दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दोनों क्यों हंस रहे थे? जो ही तुमने मुझे देखा तो खामोश हो गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहल करके कहा, अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज्यादा मैं प्यारा हूँ। तो मैंने कहा, ऐसा नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज्यादा मैं महबूब हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए प्यारी बेटी, तेरे लिए बच्चों वाला प्यार है, लेकिन अली का दर्जा मेरे नजदीक तुझसे भी ज्यादा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक ज्यादा प्यारा कौन है, मैं या फातिमा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नजदीक फातिमा तुझसे मुझे ज्यादा प्यारी और तुम उससे ज्यादा मर्तबे वाले हो। हिजरत के बाद मुसलमानों की काफरों के साथ कई जंगें हुई, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जबरदस्त जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीने पर हमला करने आ गए थे। इसलिए सहाबा किराम ने मदीने के बाहर खंदक खोद ली थी ताकि काफिर मदीने के अंदर न दाखिल हो सके। वो खंदक 30 फीट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिर सरदार का लश्कर था, लेकिन इन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों के सरदार अमर बिन अबद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीने के अंदर सहाबा किराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अमर ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके? तुम में से जिसको मरने का शौक है वो आए और मेरा मुकाबला करे। अमर को देखकर सब सहम गए। उसका मुकाबला कौन कर सकता है? सारे सहाबा कराम खामोश बैठे थे। किसी में अमर से मुकाबला करने की हिम्मत न थी। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं वो अमर है अमर। अमर ने फिर से पुकार कर कहा कि है तुम में से किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए मुझसे मुकाबला करे, मैं इसे इसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा किराम में से कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं हो वो अमर है अमर। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अमर ने कहा, क्या तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया? तो आए और अमर का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काट कर उसे उसकी जन्नत में पहुँचा दूंगा। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अमर है अमर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर अमर है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार तो भेजो। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली इसके सामने एक बच्चे से थे। वो अमर जो 100 जंगें लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हजरत अली इसके पास पहुँचे तो अमर ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली। अमर ने कहा, अब
عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا، ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر تو بہت تیز غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کی حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے آگے ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار پر زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر ہی گر گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی۔ اللہ ہمارے پیارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطار کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ بس یہودی نے کہا، ہاں یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں کچھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا، اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اون کو واپس لے گئے تو یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطار کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اس یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائیں۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی، یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر تار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے خون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکا لی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر نیچے آئے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی کو، یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، یہ شان تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر
آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔